بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ روم کی چند آیتوں کے لغات پہ کلام کیا تھا۔ اب اس مجلس میں مزید آئندہ کی آیت پر ہم مختصر سا کلام کیے دیتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ یہ آیت ما قبل آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے توحید پر غور کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر توحیدی نشانیاں بتلاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر توحیدی نشانیاں بتلاتے ہیں کہ اور بغیر دلیل کے اللہ کوئی کلام نہیں فرماتے۔ اللہ نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ٹھیک بنایا اور ایک متعینہ مدت تک کے لیے بنایا۔ اچھا، کلام بھی ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے نفی استعمال کی اور بعد میں استثناء کیا۔ یعنی ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، الا یہاں پر جو کہ استثناء آ گیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، گرچہ بہت سے لوگ اللہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مزید متوجہ کرنے کے لیے فرما رہے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں۔ یہاں پر بھی دیکھو وہی تعبیر ہے جو ہم نے پیچھے بتلائی تھی، یعنی زمین میں چلو پھرو کہ تم اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کر سکو اور اللہ کی قدرت اور اس کے کائناتی چیزوں کا نظارہ کر سکو۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اگر تم دیکھو گے، چلو گے، پھرو گے زمین میں تو پھر تم دیکھو گے۔ یہاں فَيَنْظُرُ أي معنى ذَلِكَ فَيَتَدَبَّرُ، غور کریں کہ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، قوم عاد، قوم سمود۔ ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آتے گئے، سمجھاتے گئے، لیکن انکار کیا۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ یعنی قوم عاد اور قوم سمود تمہارے مقابلے میں طاقت و قوت کے اعتبار سے مضبوط تھے۔ اشد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جو مقابلے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قوتاً کس اعتبار سے سخت تھے، بے اعتبار قوت کے، قوتاً تمیز ہے۔ وَأَثَارُ الْأَرْضَ، اثارو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی، انہوں نے زمین جوتا، اثارتن مصدر ہے، جوتنا، کھیتی کرنا، باب افعال سے۔ وَعَمَرُوهَا، عمرو یہ بھی جمع مذکر غائب فعل ماضی، ہا ضمیر مفعولی، انہوں نے بسایا اس کو، عمرہ یعمر عمرن، انہوں نے اس کو آباد کیا، بسایا۔ اور عمارت مصدر ہے باب افعال سے، بسانا، آباد کرنا۔ اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر واضح دلائل لے کر آئے، حقائق لے کر آئے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون، لفظ کانا جو ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر واحد مذکر غائب فعل ماضی تھا کے معنی میں، اور کونن اس کا مصدر ہے، کانا یکون کونن، اب کانا فعل ناقص بھی اور فعل تام بھی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، فعل ناقص بھی اور فعل تام بھی۔ فعل ناقص اپنے بعد دو اسموں کو چاہتا ہے، فعل ناقص اپنے بعد دو اسموں کو چاہتا ہے، بلکہ ایک مرفوع یعنی کانا کا اسم اور دوسرا منصوب یعنی کانا کی خبر، یہ۔ اور فعل تام خبر کو نہیں چاہتا بلکہ اس کا اسم، بلکہ اس کا معنی تنہا اسم یعنی فاعل کو ذکر کرنے سے پورا ہو جاتا ہے۔ فعل تام خبر کو نہیں چاہتا بلکہ اس کا معنی تنہا اسم یعنی فاعل کو ذکر کرنے سے مکمل ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد فرما رہا اللہ تعالیٰ فما کان اللہ ایسے نہیں ہے لیظلمہم، لام تعلیل کا، اس کے بعد ان پوشیدہ اے لئن یظلمہم، کہ اللہ ان پہ ظلم کرتا، لیکن وہ کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر ہی زیادتی کرتے رہے، وہ اپنے آپ پر ہی زیادتی کرتے رہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں یظلمون فعل ہے اور اس کو مؤخر کیا، اور اس کا جو مفعول انفسہم اس کو مقدم کیا، اور یہاں بتانا کیا ہے، ظالموں کی خود اپنی جان بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، اساءوا جمع مذکر غائب فعل ماضی، انہوں نے برا کیا، اساءۃ مصدر باب فعال سے، سوءا یہ برا فعل یا تو فعلا کے وزن پر، اس میں تفضیل سے مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی جس طرح اچھے کا کام حسنہ، اچھے کا نام حسنہ ہے، اسی طرح سے برے فعل کا نام سوء ہے، بسبب صفت ہونے کے اس میں تفضیل پر محمول ہے، بسبب صفت ہونے کے اس میں تفضیل پر محمول ہے، اور یا تو مصدر ہے فعل کے وزن پر، جیسے رجع فعلا، اس جگہ سوء سے مراد جہنم ہے۔ اور اس کے بعد پھر آ رہا تعالیٰ کہ پھر ثم كان عاقبة الذين اساءوا، پھر انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا۔ کیا انجام ہوا؟ السوء، برا، یعنی برا مطلب یہاں پر عذاب۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور جھٹلانے کے ساتھ اس کا استہزاء بھی کیا کرتے تھے، تمسخر بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ مزید پہ توحیدی نشانیاں بتلا رہے، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، خلق ای کائنات، الکون، اللہ پوری کائنات کو آغاز کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بنائیں گے، ثم یعید، پھر اللہ اس کو دوبارہ بنائیں گے، ثم الیہ ترجعون۔ یہاں پر بھی دیکھیے جار مجرور کو یہاں پر مقدم کیا ہے، الیہ جار مجرور، اور ترجعون فعل مجہول کو یہاں پر مؤخر کیا ہے، تم لوٹائے جاؤں گے، پھر تم اسی کی طرف، اب چونکہ اسی کی طرف کا ترجمہ ہے اس لیے یہاں پر جار مجرور کو مقدم کیا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، ساعہ گھڑی، وقت، اور دن یا رات کا کوئی سا بھی وقت، اہل عرب اس کا استعمال وقت ہی کے معنی میں کیا کرتے تھے، اہل عرب اس کا استعمال وقت ہی کے معنی میں کیا کرتے تھے، چاہے ذرا ہی وقت ہو یا تھوڑا وقت ہو۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں ساعہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد قیامت ہے۔ لفظ ساعہ جو قیامت کے معنی میں آتا ہے اس کا 3 طرح استعمال ہوتا ہے، لفظ ساعہ جو قیامت کے متعلق آتا ہے اس کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے۔ ایک الساعۃ الکبریٰ، الساعۃ الکبریٰ لوگوں کا حساب کے لیے زندہ ہونا، لوگوں کا حساب کے لیے زندہ ہونا۔ اور نمبر 2 الساعۃ الوسطیٰ، یہ ایک زمانہ ہے لوگوں کا جس میں لوگ مر جاتے ہیں۔ نمبر 3 الساعۃ الصغریٰ، ہر انسان کی موت مراد ہے۔ اور پھر اس میں قرآن نے کہا یوم تقوم الساعہ، جس دن قیامت برپا ہوگی، یبلس المجرمون، یبلس المجرمون، یبلس واحد مذکر غائب مضارع، نا امید ہوں گے، نا امید ہوں گے، چپ ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور ابلاس اس کا مصدر ہے باب فعال سے، کہ اس دن مجرم کیا ہوں گے؟ نا امید ہوں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَاءَ شفعاء، اس دن ان کے لیے کوئی آپ کے سفارشی نہیں ہوں گا ان کے شریکوں میں سے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کافرین یہ کانوں کی وجہ سے، اور وہ اپنے شرکا کا انکار کریں گے، اور وہ اپنے
شرکا کا انکار کریں گے. یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون. پھر یہاں پر دیکھو ساعہ کا لفظ آیا اور یومئذ یعنی یومئذ تقوم الساعۃ یتفرقون. اور تفرق کے معنی منتشر ہونا، الگ ہونا، جدا جدا ہونا. اور جس دن قیامت برپا ہوں گی اس دن وہ جدا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. روضۃ باغ، روضات اس کی جمع، اور یحبرون جمع مذکر غائب فعل مضارع مجہول. ان کو خوش کیا جائے گا، ان کی عزت اور تکریم کی جائیں گی، ان کی عزت اور تکریم کی جائیں گی، ان کو آرام دیا جائے گا. حبرن مصدر ہے، حبرا یحبر حبرن. حبرن کہتے ہیں اچھے ہونے کے بعد زخم کا نشان باقی رہنا. اچھے ہونے کے بعد زخم کا نشان باقی رہنا، دانتوں کا درد ہونا. حبرن باب سمیہ سے بھی آتا ہے، حبر یحبر حبرن. اس کے بعد پھر آیت ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. محضرون حاضر کیے جائیں گے، محضرون حاضر کیے جائیں گے، جمع اسم مفعول مذکر، وہ لوگ جن کو حاضر کیا جائیں گا. محضر مصدر احضار سے، احضار باب افعال سے، اور اظہار کے وزن پر جیسے باب افعال سے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. سبحان یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، یعنی سبحوا سبحان اللہ، سبحوا سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرو. کب؟ حین تمسون جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو. اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وعشیا ان حین تعشون عشیا جب تم شام کرتے ہو. وحین تظہرون اور جب تم ظہر کرتے ہو، دوپہر کرتے ہو. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے توحید کے طور پر توحید نشانیاں بتلاتے ہوئے مزید ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا. یخرج الحی من المیت. یخرج اخرج یخرج اخراجا، واحد مذکر غائب کا صیغہ باب افعال سے. وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے اور نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ. اب یہاں پر ارض سے مراد جو یحیی کا لفظ ہے اس کے معنی ہے سیراب کرنا، اور اس زمین کو سیراب کرتا. بعد موتها معنی بعد یبسها، اس کے خشک ہونے کے بعد، یعنی زمین کی خشکی کو تعبیر کیا اس کی موت سے، اور زمین کے لہلہانے کو تعبیر کیا اس کے زندہ ہونے سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ اور زمین کو سیراب کرتا ہے اس کی خشکی کے بعد. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے متعلق تذکرہ فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے زمین خشکی کے بعد تر ہونے کے بعد لہلاتی ہے، ایسے ہی انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد، دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جب مر جائیں گا یعنی خشک ہو جائیں گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں گے. گویا کہ یہ آیت مثال اشارہ ہے آپ کے قیامت کے وقوع کی طرف، کہ جیسے زمین دوبارہ لہلہائیں گی خشکی کے بعد پانی کے ذریعے، ایسا ہی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گا اور اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گا. آج کے لیے ہم نے اتنی آیتوں کے لغات بتلائے. انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر مزید آیات کی انشاءاللہ ہم لغات بتلانے کی کوشش کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.